السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایک دن حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں اور مریدوں سے محو گفتگو تھے۔ ایک ہندو عورت اپنے سر پر دودھ کا برتن رکھے ہوئے ادھر آ نکلی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے رسم درویشی کے مطابق اس بت پرست عورت کی خیر و عافیت دریافت کی۔ آج جب ایک دوسرے مذہب کے ماننے والے بزرگ شخص کی طرف سے اچھا سلوک دیکھا تو اپنی حالت زار بیان کرنے لگی۔ کہنے لگی، میرا تعلق اجودن میں بسنے والے گوالوں کے خاندان سے ہے اور میں دودھ فروخت کر کے اپنا کاروبار کرتی ہوں۔ میرا شوہر مر چکا ہے۔ میں برسوں سے دودھ بیچ کر اپنے بچوں کی پرورش کر رہی تھی۔ پہلے زندگی سکون سے تھی، کچھ دنوں سے ایک بڑی مصیبت کا شکار ہوں۔ اور یہ کہہ کر گوالن ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے اسے کسی کا خوف ہو۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم بے خوف و خطر اپنے دل کی بات کہہ سکتی ہو۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، تمہارے غم گسار ہیں۔ ہمارا مذہب دنیا کے ہر مظلوم کی حمایت کرتا ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کا مظاہرہ دیکھ کر ہندو عورت نے کہا، کچھ دن سے ایسا ہو رہا ہے کہ یہاں کے چند جوگی اور جادوگر مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ وہ روزانہ دودھ کا مطالبہ کرتے ہیں اور میرا سارا دودھ لے لیتے ہیں۔ کچھ دن تک تو میں نے ایسا ہی کیا، مگر جب دودھ کی قیمت طلب کی تو انہوں نے بڑی بےرحمی سے جواب دیا کہ وہ لوگ جو چیز خریدتے ہیں اس کی قیمت ادا نہیں کرتے۔ میں نے آئندہ دودھ دینے سے انکار کیا تو وہ لوگ مجھے بد دعا دینے لگے کہ تو ہمیں دودھ نہیں دے گی تو تیرا دودھ اس قابل نہیں رہے گا کہ دوسرا خرید سکے۔ میں نے جادوگروں کی اس دھمکی کو کوئی اہمیت نہیں دی اور واپس چلی آئی۔ پھر جب دوسرے دن دودھ فروخت کرنے گاؤں پہنچی تو میرے حیرت کی انتہا نہ رہی۔ دودھ کے تمام برتن کیڑوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے اتفاق سمجھا، مگر دوسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ مجبور ہو کر دوبارہ ان جوگیوں کے پاس گئی اور ان سے رو رو کر التجا کی کہ نصف دودھ وہ لے لیں اور باقی میرے بچوں کے لیے چھوڑ دیں، مگر ان ظالموں نے میری گریہ وزاری کا کوئی اثر نہیں لیا اور جادوگروں کے چیلے میرے گھر آئے، بڑے ظالمانہ انداز میں کہنے لگے، گرو کا حکم ہے کہ اگر تو ہمیں دودھ فروخت نہیں کرے گی تو پہلے تیرے سارے جانور مر جائیں گے، پھر تیرے بچوں پر اپنے قہر کا نشانہ بنائیں گے۔ جن بچوں کی خاطر در بدر بھٹکتی ہے وہ کچھ دن بعد اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ میں نے بچوں کی محبت سے مجبور ہو کر کہیں ماں ان ظالموں کو دودھ فروخت کیا اور گاؤں والوں سے قرض لے کر اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ آخر گاؤں والے بھی کہاں تک مجھے قرض دیں گے؟ یہ کہہ کر دودھ فروش عورت آنسو خشک کرنے لگی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے مظلوم عورت کے دکھوں کی داستان کو سنا تو کہا، صبر کرو، تمہاری مصیبت کے یہ دن گزرنے ہی والے ہیں۔ اچانک دودھ فروش عورت گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، میری تو جس طرح گزر جائے گی، مگر تم لوگ بہت شریف ہو، آج تمہیں ان درختوں کے نیچے دیکھا تو چلی آئی، میری طرح تم لوگ بھی غریب ہو، میں تمہیں یہی بتانے آئی ہوں، کہیں وہ ظالم جادوگر ادھر کا رخ نہ کریں اور پھر تم بھی ان کی ظلم کا نشانہ نہ بن جاؤ۔ عورت کی سادہ دلی قابل دید تھی، وہ اپنی پریشانیوں کو بھول کر درویشوں کو جادوگروں کے ممکنہ اقدام سے بچانے آئی تھی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کے خلوص سے بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے، تم ایک سادہ دل عورت ہو، ہم فقیر تمہارے اس خلوص کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ تم بھی یاد رکھو، جب تک اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت انسان کا مقدر نہ بن جائے، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تم جوگیوں اور جادوگروں کے خوف کی بجائے اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو تو تم محفوظ ہو جاؤ گی، اور تمہارے بچے بھی اور جانور بھی۔ تم بھگوان کی بات کر رہے ہو، خدا کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، وہ تمہیں ان دو چار شرپسند جوگیوں سے نہیں، دنیا بھر کے ستمگروں سے نجات دے گا۔ ابھی بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس ہندو عورت سے گفتگو کر ہی رہے تھے کہ عجیب حلیے کے لوگ آتے نظر آئے۔ جیسے ہی آنے والوں پر عورت کی نظر پڑی، وہ دہشت زدہ ہو کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی، یہ انہی جادوگروں کے چیلے ہیں، آج تمہارے پاس کچھ دیر
ہو گئی تو یہ میری تلاش میں یہاں تک آ پہنچے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو خوفزدہ دیکھ کر فرمایا، تم میری مہمان ہو، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود ان لوگوں کو جواب دوں گا۔ جادوگروں کو چیلوں نے آتے ہی غصے کا مظاہرہ کیا اور غضبناک لہجے میں عورت سے کہنے لگے، تو یہاں آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی ہے اور گرو جی دودھ کا انتظار کر رہے ہیں، آج تیری خیر نہیں۔ اسے میں نے روک لیا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جوگیوں سے کہا، تم بھی بیٹھو۔ ابھی فضا میں ایک مرد خدا کے الفاظ کی گونج باقی تھی، جوگیوں پر سختہ طاری ہو گیا۔ وہ اس طرح زمین پر بیٹھ گئے جیسے کسی غیبی ہاتھ نے انہیں زنجیریں بنا دیں۔ کچھ دیر بعد جوگیوں کی دوسری ٹولی آئی۔ بابا فرید نے ان سے بھی یہی کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ گرو نے اپنے تمام چیلوں کو بھیجا، مگر سب کے سب بابا فرید کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گئے جیسے انہیں کسی طاقتور مقناطیس نے جھکڑ لیا ہو۔ آخر جوگیوں کا گرو بھی چیلوں کو ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلا۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہیں میں نے قید کر لیا ہے، اب یہ کہیں نہیں جا سکتے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کون ہے اس دنیا میں جو میرے چیلوں کو قید کر سکے؟ بلند آواز میں منتر پڑھنے لگا۔ اب تیرا کوئی منتر نہیں چلے گا، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ کفر کے دن پورے ہو چکے، گرو پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ چیخ چیخ کر منتر پڑھنے لگا، مگر آج کوئی اس کی مددگار نہیں تھا۔ آخر گرو نے حضرت بابا فرید کے قدموں پر سر رکھ دیا اور اپنے چیلوں کی رہائی کے لیے التجا کرنے لگا۔ تیرے شاگردوں کو صرف ایک شرط پر رہائی مل سکتی ہے، تو انہیں لے کر یہاں سے دور چلا جا۔ جلال لہجے میں کہا، اگر آئندہ تو نے مخلوق خدا کو تنگ کیا تو پھر تجھ پر خدا کی زمین تنگ ہو جائے گی۔ چیلوں کو لے کر جوہدن کی حدود سے نکل گیا۔